السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ مکھا جٹ جہانیہ منڈی کا پہلوان، انٹرنیشنل پہلوان، کبڈی کا چیمپئن، جو کہ وہاڑی میں کبڈی کا میچ کھیلتے ہوئے کبڈی کی بازی تو شاید جیت گیا لیکن زندگی کی بازی ہار گیا، اور یہ ایک اٹل حقیقت موت نے بھی بتلا دی کہ اس کے چنگل سے کوئی نہیں بچ سکتا، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جب اٹل وقت آ گیا پھر موت کے اکھاڑے میں جیت صرف موت کی ہے۔ اور جو بھی موت سے لڑا ہے، پہلوان ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مشہور ہو، غیر مشہور ہو، جیسا بھی ہو، مالدار ہو، عہدے دار ہو، جو موت سے ٹکرایا ہے موت نے اس کو گرایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف منسوب ایک قول ہے، الموت لیس منہ الفوت ان فررتم اخذکم وان ادرکتم وان اقمتم ادرککم، کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اگر بھاگو گے تمہیں پکڑ لے گی، اور اگر کھڑے ہوگے تم پر وہ قابو پا لے گی۔ تو یہ ایک بڑی اٹل اور بڑی ہی اوبیس حقیقت ہے جو دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کڑیل نوجوان ہے، بالکل عنفوان شباب ہے، چڑھتی جوانی ہے، خوبصورت بھرا جسم، لحیم اور جسیم آدمی ہے، اور بڑی طاقت کا مالک ہے، لیکن دنیا نے بتا دیا کہ میں بے ثبات ہوں، اور موت نے بتا دیا کہ میرے سامنے کو رستم زمان ہو، میرے سامنے کو پہلوان ہو، میں اس کو بچھاڑ دیتی ہوں۔ جب حکم ربی آ گیا تو پھر موت اور زندگی کے مقابلے میں فتح جو ہے وہ موت کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان دن رات کے عبرت کے نمونے جو ہمارے سامنے ہیں، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ رب العزت کے لیے، اس کے پاس جانے کے لیے بڑھاپے کا یا ان چیزوں کا انتظار نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرف ایک منسوب اشعار ہیں، ان میں سے ایک شعر ہے کہ کم من صحیح مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حینا من الدہر، کہ کتنے ایسے صحیح ہوتے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے فوت ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، تندرست، توانا، طاقتور اور مقابلہ کرنے والا، لیکن اچانک چلا گیا۔ اور کتنے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو سالوں بیچارے بیمار رہتے ہیں لیکن جب ٹائم آتا ہے پھر ہی جاتے ہیں، اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عیادت کرنے والے چلے جاتے ہیں، مریض ابھی زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرے مالک کا نظام ہے۔ باہر کیف وہ نوجوان چلا گیا، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور زندگی جو ہے وہ زندگی کے اندر ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ اور اصل عبادت ہے بھی جوانی کی ہے، نماز کا مزہ بھی جوانی کا ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ سارے عبادت کے جو خلاصے ہیں وہ اصل جوانی کے۔ تو اس لیے ابھی سے جو ہے وہ اپنی تیاری کر کے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کی تیاری رکھیں۔ باقی کوئی کسی کا کوئی ٹائم کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مالک کے ہاں تو مقرر ہے۔ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے ابھی تو بڑے خواب ہیں، ابھی تو بڑی زندگی ہے، ابھی تو والدین سوچ رہے ہوتے ہیں بچے نے دیکھا ہی کیا ہے، لیکن میرے اللہ کو پتہ ہے جس نے دیکھنا تھا دیکھ چکا، جو کھانا تھا کھا چکا، اس کا ٹائم قریب ہے۔ تو باہر کیف ایسے ایسے نوجوان جا سکتے ہیں، ایسے جو ابھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا موت کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا بڑی بے ثبات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم اپنے رب سے اپنا ناطہ جوڑیں تاکہ واپسی پہ ہمیں جس اللہ کے پاس جانا ہے کوئی تنگی اور تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کا درس ہے۔ والسلام۔